رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا معبود برحق حق تعالی شانہ ہے، یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر مستقیم ہو گئے، جم گئے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے انہوں نے اقرار کیا ہو توحید کا، ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہو، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا وہ اللہ تعالی شانہ ہے، یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر دیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ رکھو، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا تحزنوا، کوئی رنج اور غم نہیں، کسی طرح کا رنج اور غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری حاصل کر لو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ولی ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ولی ہیں، اور وہاں تم کو تمہاری جی چاہی چیزیں ملیں گی، جو چیز بھی تم چاہو گے، طلب کرو گے، وہ تم کو وہاں پر ملے گی۔ نزل من غفور الرحیم، حق تعالی شانہ کی طرف سے وہاں پر مہمان نوازی ہوگی۔ نزل کہتے ہیں مہمان کو گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز بھی پیش کر دی جائے وہ نزل کہلاتی ہے، یعنی ان حضرات کو، ان ایمان والوں کو حق تعالی شانہ کی طرف سے دنیا کے اندر یہ خوشخبری سنوا دی گئی اور بتلا دی گئی، جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر جم گئے، یعنی اپنے اعتقاد، عقیدت کے اعتبار سے جم گئے، اقوال کے اعتبار سے، زبانی جو چیزیں دین اور شریعت سے متعلق ہیں اس پر جم گئے، اور اعمال اور افعال سے بھی اس کے اوپر جم گئے۔ حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ پر کچھ عمر رسیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگ رہے ہیں، آپ کے چند بال سفید نظر آنے لگے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، چونکہ سورہ ہود میں یہ بات فرمائی گئی فاستقم کما امرت، سورہ شورى میں یہ بات فرمائی گئی استقم کما امرت، اے نبی جی جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ جم جائیے، استقامت اختیار کیجیے۔ اس لیے بزرگوں کا یہ مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کسی چیز پر جم جانا، پابندی اختیار کر لینا، ہمیشگی اختیار کر لینا، یہ استقامت کرامت سے اونچا درجہ رکھتی ہے، یہ استقامت کرامت سے، کرشمے سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا دین اور شریعت میں یہ بات بتلائی گئی کہ اعمال میں بھی
میانہ روی اختیار کی جائے اسے کہتے ہیں اعتدال، درمیانی راہ اختیار کرنا، درمیانی روش اختیار کرنا. یعنی پوری رات اس انداز سے عبادت نہ کی جائے کہ آدمی تھک کر کے رہ جائے، پوری رات اس طرح عبادت نہ کی جائے کہ آدمی تھک کر کے رہ جائے. اور اوپر 4 منزلوں میں نمازی حضرات کے لیے جگہ ہے کافی، اور وضو خانہ بھی ہے اوپر. تو استقامت سے متعلق یہ بات بتلائی گئی کہ جم جانا، ہمیشگی اختیار کر لینا، پابندی اختیار کر لینا، یہ بہت بڑا عمل ہے. استقامت اختیار کرنا چاہیے. تو ایسی عبادت سے روکا گیا جس کے اندر آدمی تھک کر کے رہ جائے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سلیمان نامی شخص کو جب دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں نہیں ہے، اور جب انہوں نے ان کی والدہ سے معلوم کیا تو بتلایا گیا کہ پوری رات عبادت کے اندر مصروف رہا، اس وجہ سے وہ فجر کے اندر آنکھ نہ کھل سکی. تو ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے، ساری رات نفلیں ادا کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی فجر کی نماز جو فرض ہے، جس کا میدان محشر میں حساب ہوگا، سوال ہوگا، اس کی ادائیگی کرے. یہ ہے استقامت. رمضان المبارک کے اندر ہم اور آپ ماحول کے اثر سے پابندی اختیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے حضرات بہت زیادہ محنت اور کوشش اور جافشانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مساجد کھچا کھچ بھر جاتی ہیں. نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، سنن کا بھی اہتمام ہوتا ہے، فرائض کا تو بے شک رہتا ہی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ تعالی شانہ کے احکامات اور اوامر پر کاربند رہے، یعنی جمع ہوا رہے، پابندی کے ساتھ پورے. اور ایسے روزے رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جس سے کہ انسان دیگر فرائض اور احکامات شرعیہ میں تھک کر کے رہ جائے. چنانچہ رسالت مآب علیہ السلام نے شعبان المعظم کے مہینے میں دوسرے حضرات کو روزے کثرت سے رکھنے سے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں نفل روزے رکھیں اور شعبان میں نفل روزے کثرت سے رکھنے کی وجہ سے ایسا ضعف آ جائے اور کمزوری آ جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے اندر کوتاہی ہو جائے. حالانکہ حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی جانب سے تقویت دی جاتی ہے، قوت دی جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں دیگر حضرات کو بکثرت روزے رکھنے سے کیوں منع فرمایا کہ شعبان میں بہت کثرت سے نفل روزے رکھنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک میں فرض روزوں میں کوتاہی ہو. اسی طریقے سے رات کو نفل عبادتیں اتنی زیادہ کرنا جس سے کہ فرض نماز، فجر کی نماز وہ انسان کی چھوٹ جائے، اس سے بھی روکا گیا ہے. اعتدال ہر چیز کے اندر اچھی چیز ہے، درمیانی راہ اپنانا. مساجد کے اندر بہت سے حضرات نیکی کے جذبے سے رمضان المبارک میں قرآن پاک کے کئی نسخے لا کر کے رکھا کرتے ہیں. بہت سے حضرات 20 یا درجنوں نئی تسبیح لا کر کے رکھا کرتے ہیں. بہت سے حضرات سینکڑوں کے تعداد میں یا درجنوں کے حساب سے نئی ٹوپیاں لا کر کے رکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، یہاں اتنے سارے قرآن پاک ماشاءاللہ مسجد میں پہلے سے رکھے ہوئے ہیں کہ اس بات کی آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ للہ یہاں اتنے سارے قرآن پاک ہیں، کوئی صاحب روزانہ آ کر کے 1-2 رکوع میں پڑھ کر کے چلے جایا کریں. یہاں اتنی ساری تسبیح رکھی ہیں کہ کوئی یہاں بیٹھ کر کے کبھی اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے کے لیے بیٹھے، وہ تیسرا کلمہ پڑھے، کوئی استغفار اس پر پڑھے، وہ خود درود پاک پڑھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اگر سینکڑوں تسبیحات خرید کر کے
دے دے گا اور وقف کر دے گا تو اس کے ذمہ سے استغفار ثابت ہو گیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس استقامت اور پابندی کے اہتمام کے باوجود استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 100 مرتبہ، اور ایک حدیث پاک میں بتایا گیا کہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی نہیں کہ مسجدوں میں رمضان کے اندر ٹوپیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کے اندر فرض نماز ادا کرنے والے حضرات 12 مہینے آتے رہیں۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ قرآن پاک کو نئے نئے نسخے لا کر کے رکھے جائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں اس کو مسجد میں آ کر کے پڑھنے والے وہ حضرات بھی بکثرت ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر مسجد نبوی کے لیے کوشش کی گئی۔ مسجد نبوی کے اندر کتنی آسائشیں تھیں، کتنی آرائشیں تھیں، کتنی سجاوٹ تھی یا بناوٹ تھی یا تعمیر تھی۔ حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہاتھ اوپر کو کیا کرتے تھے تو اس کی چھت سے اڑ جایا کرتا تھا۔ بعض انصار مدینہ باغات والے وہ کھجور کے خوشے لا کر کے لٹکا دیا کرتے تھے کہ ایمان والے حضرات آئیں گے نماز والے، وہ کھجور کا خوشے میں سے کچھ کھجور نکال کر کے کھا لیا کریں گے۔ تو یعنی اتنے نزدیک چھت تھی اور کھڑکیاں نہیں تھیں، ظاہر ہے کہ پنکھے اور کولر اور اے سی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو حدیث پاک میں صفوں کا بار بار ذکر آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صف اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے بچھائی جاتی ہے، جس کو دری کہتے ہیں، جا نماز کہتے ہیں، صف اس کو نہیں کہا جاتا۔ صف تو اس لائن کو کہا جاتا ہے جو نمازی حضرات ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تیر بنانے والا جب تیر بناتا ہے تو بار بار تیر اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر کے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کہیں ٹیڑھا پن تو نہیں ہے، بانک پن تو نہیں ہے، تیر سیدھا تو ہے۔ اس طرح صفوں کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ کیوں سیدھا اتنا کرنا پڑتا تھا؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ جانماز مصلی بچھے ہوئے نہیں تھے، وہاں پر قالین بچھے ہوئے نہیں تھے، وہاں پر سنگ مرمر بچھا ہوا ہو اور بیچ میں کالا پتھر بنا ہو، ایسا وہاں نہیں تھا۔ وہاں پر کھڑکیاں بھی ایسی نہیں تھیں، اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بعض مرتبہ گرمی کے موسم میں ایسا ہوتا کہ صحابہ اکرام کے ازدحام کی وجہ سے، نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے، گرمی کی بوباس کی وجہ سے، پسینوں کی بوباس پریشان کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے میں آئے وہ غسل کر کے آئے۔ بوباس ہوتی تھی، نہا دھو کر کے آئے گا تازہ صورت کے اندر تو بدبو نہیں ہوگی۔ تو یہ ضرورتیں کیوں پیش آتی تھیں؟ اس لیے کہ وہاں پر تعمیری اعتبار سے وہاں پر ایسی ترقی نہیں تھی، وہاں پر تو تزکیے کے اعتبار سے ہوتی تھی کوشش، وہاں پر وضو خانے نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں فضائل سنائے جاتے تھے، ترغیب دی جاتی تھی، شوق دلایا جاتا تھا کہ واقعتاً مسجد کی طرف اگر وضو کر کے جاتا ہے انسان تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج مساجد کے اندر وضو خانوں کا حال وہ آپ حضرات جانتے ہیں، تو مسجدوں میں کتنا انتظام کر لیا گیا۔ پہلے دور میں بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کنکریاں بار بار ہموار نہ کرے، اس لیے کہ مسجد نبوی کے اندر کنکریٹ بچھا ہوا تھا، جو چیز بچھی ہوئی تھی وہ کنکریٹ سا ہوتا تھا، یعنی ایسی مٹی ہوتی تھی جس کے اندر بعض دفعہ کنکر آتے تھے جو چبھتے تھے، تو بعض صحابہ کرام ایک مرتبہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیتے سجدے میں جاتے جاتے تاکہ پیشانی پر زیادہ چبھے نہیں۔ یعنی اور جانور آ کر کسی نے پیشاب کر دیا، ایک مرتبہ ایک دیہاتی آ گیا گاؤں کا رہنے والا، اس نے آ کے وہاں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام نے اس کو روکا، حضور فرمایا لا تجرموا، اس کو روکو نہیں، اس لیے کہ آپ حضرت سائنس کے اعتبار سے بھی، میڈیکل کے اعتبار سے بھی، طبی اعتبار سے بھی غور کیا جائے، پیشاب کرنے والے کو اچانک روک دیا جائے تو بڑی تکلیف اس کو ہو سکتی ہے۔ اور بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈول بھی
اس پہ پھروا دیا، یعنی پانی بہوا دیا، تو آپ حضرات اندازہ فرمائیے کہ بچھانے کو کچھ نہیں تھا، یہ احساس نہیں ہو سکا آنے والے کو کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ مساجد میں جب کسی طرح کی آسائش اور آرام نہیں تھے، وضو خانے کا اہتمام نہیں تھا، لائٹ بجلی کا نظر نہیں تھا، مشکاۃ شریف کے جا رہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے سن 9 ہجری میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلایا تھا، چراغ روشن کیا تھا۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور اور نورانیت اور روحانیت اس کو کہتے ہیں کہ مسجد میں کھچاکچ روشنی ہو جائیں، جتنے لائٹیں ہوں بجلیاں ساری جلا دی جائیں، اسی کا نام ہے نورانیت اور روحانیت۔ آپ غور فرمائیے مسجد نبوی کے اندر جو عبادت ہوا کرتی تھی، کیا وہ نورانیت اور روحانیت نہیں تھی؟ وہ تاریکی کے باوجود، اندھیر ہونے کے باوجود وہاں پر نورانیت تھی، اعمال میں نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوا کرتی ہے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی اور ساتھی، بہت سے نمازی حضرات وہ آتے ہیں، یہ تو بہت سو کو پریکٹس ہے کہ آتے ہی وہ بٹن دبانا شروع کر دیتے ہیں، لائٹ کے بٹن، بجلی۔ اتفاق کی بات یہ کہ جہاں پر 5 بٹن ہوتے ہیں وہاں پر 8-10 مرتبہ بٹن دبانے اور بند کرنے کی آوازیں آتی ہیں، یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے۔ پھر یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ اپنے گھر میں اور دکان میں کوئی بٹن بند کرنا نہیں بولتا، لائٹ بجلی بند کرنا نہیں بولتا، مسجد کے اندر سبھی بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ چالو کرنے کا حق تو ہر ایک کو ہے اور بند کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے ایک کے سوا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد کے اعمال، وہ مسجد نورانی بنتی ہے ماحول سے، ماحول یعنی کہ اعمال کے اعتبار سے۔ تو ہمیں اور آپ کا بھائیوں یہ چاہیے کہ ہم صرف رمضان المبارک ہی کے اندر نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر پروردگار عالم سے یہ عہد پیمان کریں اور اسی پروردگار عالم سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے احکام کی توفیق عطا فرمائے۔